حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک کے ذریعے سے صاف فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ دان صاف فرما رہے تھے اور مسواک کا سرا آپ کی زبان مبارک پر تھا اور آپ آ کر رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے ساتھ 2 اشعری اور بھی تھے، ایک میرے دائیں تھا اور دوسرا میرے بائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے آپ سے کوئی عہدہ مانگا۔ میں نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے مجھے اپنے دلی ارادے سے مطلع نہیں کیا اور نہ مجھے اندازہ ہی تھا کہ یہ کوئی عہدہ مانگیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے ہے اور ہونٹ سکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تحقیق ہم سرکاری منصب پر کسی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے یا ہرگز نہیں کریں گے جو اس کا طلبکار ہو، لیکن اے ابو موسیٰ تو عہدے پر جا۔ پھر آپ نے انہیں یعنی ابو موسیٰ کو حاکم بنا کر یمن بھیج دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی و پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بہت تاکید کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 7۔ قاضی شریح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مسواک کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 8۔